السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سورۃ الانبیاء کی آج انشاءاللہ آخری آیات ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الحج شروع ہوگی اور اس کے بعد سورۃ المومنون، اور ہمارا سفر جاری رہے گا۔ اور آج سے ہم رجب کا مہینہ بھی اس کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان، رمضان آنے کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اللہ ہمیں اس میں کامیاب بھی فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ ہمارا مکمل ہوگا سورۃ الانبیاء۔ اچھا، رجب کے مہینے کے بارے میں کچھ بدعات پائی جاتی ہیں تو ان کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ رجب کا مہینہ یہ ہے کہ ان حرام مہینوں میں سے ہے، وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں اپنی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا۔ من شرطیہ ہے، من یعمل، دیکھیں یعمل مجزوم ہو گیا، عمل یعمل باب سامیہ سے، اور من نے اس کو مجزوم کر دیا، ہوا اس کا فاعل جو من کی طرف چلا گیا۔ فمن یعمل من الصالحات، من الصالحات، جو بھی نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کرے گا، فمن یعمل من الصالحات، واو ہے حالیہ کہ وہ جو ہوا ہے یہ اس کا ذوالحال ہے اور یہ اس کا حال ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوا مبتدا، مؤمن خبر، لیکن اس کا حال کیا ہو کہ وہ مومن ہو۔ تو جواب شرط کیا ہے؟ لا کفران لسعیہ، لا نفی جنس، کفران یہ دیکھیں نصب ہو گیا، اسم لا بن گیا، اور یہ خبر لسعیہ، لام حرف جر ہے، سعیہ مرکب اضافی ہے۔ لا کفران لسعیہ، اس کی کوشش کی یعنی ناشکری یا ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کفران ہوتا ہے ناقدری کرنا، کہتے ہیں کفران نعمت، یعنی نعمت کی ناقدری۔ لا کفران لسعیہ، اس کی کوشش کی، اس کی سعی کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، یہ ہے شرط، کیونکہ بلائی کے کام کرنے والے تو کافر بھی ہوتے ہیں نا، لیکن شرط ہے کہ وہو مؤمن، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اِنَّا نحن، اس میں اسم اِنَّا ہو گیا، کاتبون خبر ہے، لہو متعلق، وَإِنَّا لَهُ، اب لہو میں ہو کون ہے؟ وہی من جو کرنے والا ہے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کاتب لکھنے والے، اور ہم ضرور بالضرور اس کے لیے لکھنے والے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ جی تو یہاں کیا ہوا ہے؟ حرامن، یہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا مجھ پہ حرام ہے کہ میں کھانا کھاؤں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، لازم کرتے مجھ پہ حرام ہے کہ میں آج جو ہے نا سو جاؤں۔ تو یہ وہ والا ہے کہ حرام علی قریۃ، قریۃ نکرہ آ گیا، سو اہلکناہا یہ اس کی صفت بن گئی، تو قریہ یہاں پر موصوف بھی ہے اور اہلکناہا صفت ہے اس کی۔ اہلکنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، نحن اس کا فاعل ہو گیا، ہا لام کا مادہ، اور ہا مفعول یہ واپس قریہ کی طرف چلا گیا۔ حرام ہے علی قریۃ اہلکناہا، ایسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو۔ کیا حرام ہے؟ اچھا، یہ انا، چونکہ انا مصدر معول کا کام کرتا ہے نا، جملے کو مصدر میں لے لیتا ہے، یہ ہے مبتدا مؤخر، اور حرام ہے خبر مقدم، اور علی قریۃ اہلکناہا ہے یہ متعلق خبر۔ ہم اسم انا، لا یرجعون خبر انا، یہ بھی پورا ایک جملہ ہے، اور لا نفی کا ہے، یرجعون فعل مضارع ہے، ہم اس کا فاعل ہے، یعنی کسی بھی بستی پر جس کو ہلاک کر دیا ہم نے، حرام ہے اس پر کہ وہ لوٹ آئے، یعنی واپس اس کو اس کی حالت میں لوٹا دیا جائے۔
حتیٰ یہاں تک کہ فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. حتیٰ بحرف ابتدا ہے، یہاں تک کہ اذا فتحت، جب، اب یہ ظرف کے طور پر ہے، جب فتحت کھول دیا جائے گا. فاتحہ یفتح کھولنا، فتحت واحد مؤنث کا صیغہ، نائب الفاعل یاجوج و ماجوج، یہ نائب الفاعل ہو گیا، مرفوع ہے. یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے. تو یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب تک یہ جیسے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط تھی، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے. فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اب یہ واو حالیہ ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ یاجوج و ماجوج ہے، یعنی یہ نائب الفاعل یہاں پر ذوالحال بھی ہے. سو ہم ہو گیا مبتدا، من کل حدب ینسلون. من کل حدب یہ ہے من کل حدب متعلق، اور ینسلون ہے ہم کی خبر. نسل ینسلو، اس کا مطلب ہوتا ہے باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی چلنا. یعنی آپ دیکھیں کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا وہ بغیر کوشش کے بھی تیز چلتا ہے. وہ جو اس کا تیز چلنا ہوتا ہے نا اس کو نسل ینسلو کہتے ہیں، کہ ینسلو الذئب، یہ بھیڑیا تیز چل رہا ہے، اس کو تیز واک کر رہا ہے. سو ہم مبتدا، من کل حدب، حدب کہتے ہیں ہر مرتفع چیز، ہر بلند چیز. سو من کل حدب ینسلون، یعنی وہ حدب ہوگا مرتفع چیز سے، وہ نیچے اتر رہے ہوں گے یاجوج ماجوج. یعنی یہ ایک آپ غور کریں، من کل حدب ینسلون، تیز تیز چل رہے ہوں گے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ وہ کیسے آئیں گے، کیسے نکلیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو کیا بیماری لگے گی، کیسے وہ مریں گے، کیسے زمین پر دوبارہ پیداوار ہوگی، پانی سارا وہ پی جائیں گے، کیا کیا ہونا ہے، یہ احادیث مبارکہ میں آ چکا ہے. سو وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. یہاں سے بڑی ایک عجیب بات مجھے میرے مطالعے میں آئی. ینسلون کے بارے میں غور کر رہا تھا، تو یہ اس کو بھیڑیے کے ساتھ یعنی اس کے فعل کی طرف جوڑا گیا، کہ اصل میں بھیڑیے کا جو بلا کوشش کے تیز چلنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ نسل ینسلو. کہ وہاں پر ایک بات مجھے بڑی عجیب ملی، ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، کہ بھیڑیے اور جن کا آپس میں بڑا معاملہ خراب ہے. کہ کسی ایک عورت تھی، وہ بکریاں چراتی تھی، اس کو بیسیکلی جن کی طرف سے وہ افیکٹڈ تھی، اس کو وہ بیمار رہتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا، وہ بکریاں چرا رہی تھی تو بھیڑیا سامنے آیا. بھیڑیے نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس عورت کے اندر سے ایک عجیب سی چیز جو ہے نا اس کو محسوس ہوئی، کہ جیسے کچھ نکلا ہو. وہ عورت بھاگی، وہاں سے اس جگہ سے ہٹ گئی، بھاگی، دور چلی گئی. لیکن پھر وہ واپس وہاں آئی، چونکہ بکریاں اس کی وہیں تھیں، واپس آ کے دیکھا تو وہاں پہ کچھ خون کے آثار موجود تھے. تو خیر اس نے بعض بزرگوں سے بات چیت کی تو پتہ یہ چلا، یعنی یہ پھر مجھے کافی وہاں پہ، یہ کوئی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں، لیکن یہ علماء جو دین کے ہیں انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے پھر علماء نے بعض نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو جب جن کو دیکھتا ہے تو جن پر اپنی نظر جما لیتا ہے، اور وہ جن کو کھانا چاہتا ہے، اور جن ہمیشہ بھیڑیوں کو دیکھ کے دوڑتا ہے. یعنی جن کبھی بھی بھیڑیے کے سامنے نہیں ٹھہرتا. بہت سے جانور ہیں لیکن جن اور بھیڑیے کا آپس میں ریلیشن نہیں بنتا، اس لیے کہ اور بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جب وہ کسی جگہ جن کو دیکھ لے تو اپنی نظر ٹکا دیتا ہے، الا یہ کہ بیچ میں کوئی چیز آ جائے، ورنہ وہ اس کی نظریں ہی اس کو کھا جاتی ہیں. کہ یعنی وہ جن اب اس کا شکار بن جاتا ہے، کہ بھیڑیا لازمی اس کا شکار کرے گا، تو جن کو وہاں سے دوڑنا ہوتا ہے. سو یہ ایک عجیب بات میرے سامنے آئی، بہرحال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اللہ عالم بالصواب، اس کی حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آگے چلتے ہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اقترب یقترب، قریب آ جانا، باب افتعال سے قاف را با مادہ، مرکب توصیفی الوعد الحق، حق یعنی الوعد الحق سچا، یعنی سچا وعدہ. الوعد الحق یعنی قیامت کا جو معاملہ ہے جو پیش آنے والا ہے. واقترب الوعد الحق، قیامت کا جو معاملہ ہے وہ قریب آ چکا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، اذا اچانک، ہی شاخصۃ، ہی مبتدا، شاخصۃ خبر، شاخصۃ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی پھٹی رہ جانا. سو
ابصار الذین کفروا، یہ ابصار الذین مرکب اضافی ہے، اضافی، اور یہ فاعل بھی ہے کس کا؟ شاخصۃ کا، چونکہ شاخصۃ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب آ چکا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں اچانک پٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ شاخصۃ اسم الفاعل کا صیغہ ہے نا، تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے والی ہیں۔ آگے فرمایا یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، تو پھر جب وہ آئے گا تو کیا یہ ان کی پکار ہوگی، یا ندا ویلنا، اے ہماری تباہی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، قد قریب تھے، کننا اس میں نحن اسم، فی غفلۃ ایک بہت بڑی غفلت میں، من ھذا اس بات سے، یہ جو پیش آئی ہے، یہ جو ہے نا یہ الوعد الحق ہے، یہ وہ ھذا وعد الحق کی طرف جا رہا ہے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، تو شبہ جملہ خبر بن گیا کننا کے لیے کہ ہم ایک بہت بڑی غفلت میں مبتلا تھے اس وعدے کے بارے میں، بلکہ اصل بات کیا ہے، کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ نحن اسم ظالمین نسب میں یہ خبر ہو گیا، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اور اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ انکم، اب یہ کم اسم ان بن گیا، واو عطف ہوا، دوسرا بھی اسم آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ما تعبدون من دون اللہ، یہ پورا جملہ ما موصولہ، تعبدون فعل مضارع، انتم فاعل، عبد یعبد باب نون سے، من دون اللہ متعلق، دون اللہ مرکب اضافی، سو یہ ما موصولہ، آگے پورا جملہ صلہ، اور یہ صلہ موصول مل کر اسم انہ بن گیا، یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم سب اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، سب کے سب، حسب جہنم، یہ خبر و انہ بن گئی، مرکب اضافی، جہنم کا ایندھن ہو، حسب کہتے ہیں ایندھن کو، سو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اچھا اب دیکھیں، ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی وہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا حصہ ہیں۔ اچھا اس میں مستثنا کون ہوں گے؟ مستثنا وہ ہوں گے، یعنی جیسا کہ یغوث، یعوث، نصرن، وہ جو سورہ نوح میں جن کا تذکرہ ہے، اب وہ بزرگ تھے، وہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن بعد والوں نے ان کو بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی، تو وہ ان کی مرضی سے تو نہیں ہوا نا، تو اس میں وہ لوگ مستثنا ہوں گے کہ جن کی مرضی سے ان کی عبادت نہیں کی گئی، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ اب انہوں نے تو نہیں کہا لوگوں کو میری عبادت کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام لازمی بات ہے کہ وہ مستثنا ہے۔ عزیر علیہ السلام انہوں نے تو نہیں کہا کہ ان کی عبادت کی جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کی جائے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کی جائے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تو نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو جب ان حضرات نے نہیں فرمایا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مستثنا ہے، کہ ان کی مرضی سے ان کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، ان کی یعنی ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، آیا پہلی آیات میں آ چکا ہے، کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا، تو وہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ میں تو موجود ہی نہیں تھا، ما دمت فیہا، جب تک میں ان میں موجود تھا، لیکن میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معبود کے لیول پر لے گئے لوگ، تو روز قیامت اگر اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے حکم دیا تھا اپنی امت کو کہ وہ آپ کی عبادت کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں کہ ان کی امت نے بعد میں ان کو معبود بنا دیا۔ تو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جائے کہ اللہ ان سے اگر پوچھیں گے کہ بھئی اے علی، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آپ کو معبود بنا ڈالیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائیں گے؟ یہی فرمائیں گے، یا اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی تو اس کے بعد تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، اور پیچھے ہو یعنی میرے بارے میں لوگوں نے کیا کر دیا۔ تو وہ یہ لوگ تو مستثنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی عبادت کروائی، جیسے وہ دین اکبر والا تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے فرعون تھا، یہ لوگ اپنی عبادت کرواتے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جہنم کی ایندھن،
انتم لہا واردون، انتم مبتدا واردون خبر، لہا متعلق، ہا جہنم کی طرف جا رہا ہے، واردون کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہنچنے والے، یعنی انا واردن فی بیتی، کہ میں گھر میں آنے والا، کسی جگہ پر حاضر ہونے والا، اور تم اس پر ضرور حاضر ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، لو کانا، لو اگر، کانا ہؤلاء آلہۃ، ہؤلاء اسم کانا حالت رفع میں، آلہۃ یہ خبر کانا، کہ اگر یہ جو ما تعبدون میں شامل ہوئے ہیں، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے، قابل عبادت ہوتے، ما وردوہا، تو اس میں ہرگز داخل نہ ہوتے، اس پہ ہرگز نہ آتے۔ ما نفی کا، ما وردوہا، واردا یاریدو، واردو فعل ماضی، ہم فاعل، ہاں یہ واپس جہنم کی طرف گیا کہ وہ اس پر نہ آتے، یعنی اگر وہ واقعی یعنی ایسے قابل عبادت لوگ ہوتے جن کی جاتی ہے، جو یعنی بت اور یہ دین اکبر والے، نمرود، فرعون، شرعون، سارے یہ جتنے بھی ہیں، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو پھر جہنم میں کیوں ڈالے جاتے؟ آگے فرمایا اللہ نے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب، کل ہر ایک، کون؟ انکم وما تعبدون، سب کے سب، فیہا اس میں، ہاں کدھر جہنم کی طرف، خالدون ہمیشہ رہو گے، کل مبتدا خبر متعلق۔ آگے فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے ہوگی وہاں چیخ و پکار، زفیر کہتے ہیں، بیسیکلی علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں زفیر کا مطلب ہوتا ہے سانس کا باہر نکالنا، یہ دو لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، زفیر و شہیق، سانس کا زور سے اندر لینا اور باہر آنا، زفیر و شہیق، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، جب کوئی بہت خوف زدہ ہو تو اس کی سانس کی آواز پیدا ہو رہی ہے، سو لہم ان کے لیے ہوگا، فیہا اس میں، زفیر مبتدا مؤخر، ان کے لیے ہوگی وہاں چیخ و پکار، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں سنتے نہ ہوں گے، ہم فیہا اس میں مبتدا، لا یسمعون، لا نفی کا، یسمعون فعل مضارع، ہم فاعل۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، سبقت لہم من الحسنى، یہ پورا جملہ اسم انہ بن گیا، اگلا جملہ پورا خبر انہ ہے۔ اب ذرا جملے کو دیکھ لیتے ہیں، ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، سبقت لہم من الحسنى، یہ صلۃ الموصول جملہ فعلیہ ہے، سبقت، سبق یسبق کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، کہ پہلے سے کوئی بات ہو جانا، سبقت واحد مؤنث کا صیغہ، فاعل ہے الحسنى چونکہ یہ مؤنث ہے، لہم ان کے لیے، منا ہمارے پاس سے، لہم ہم کون ہیں؟ جو جنت میں بھیجے گئے۔ اب جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا، اب جنتیوں کی بات آ رہی ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، اور یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی سبقت اختیار کر چکی ہے، یعنی ان کو پہلے سے دیا جا چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، اولئک عنہا مبعدون، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اولئک مبتدا، مبعدون خبر، عنہا متعلق، ہاں یہ جہنم کی طرف، مبعدن با عین دال مادہ، باب افعال میں سے، ابعد یبعد، مبعدن اسم المفعول کا صیغہ جس کو دور کیا جائے، مبعدن دور کرنے والا، مبعدن جسے دور کیا جائے، سو اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، دور رکھا جائے گا، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین۔ آگے چلتے ہیں جی، تو آگے اللہ نے کیا فرمایا، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يسمعون حسیسها، سبحان اللہ، لا نفی کا، یسمعون فعل مضارع، ہم فاعل، حسیسها مفعول حالت نصب میں، مرکب اضافی کا صیغہ ہے، ہاں یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، لا يسمعون حسیسها، وہ اس جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، ہم وہ ہوں گے کس حال میں، فی اس حال میں ہوں گے، اب یہ حال کس حال میں، مشتہت انفسہم، ما اسم موصول، اشتہا یشتہی، شین ہا یا مادہ، شہوت ہونا، خواہش ہونا،
انفس نفس کی جمع فاعل ہو گیا، اشتہا یہ باب افتعال سے ہے. سو وہم فی مشتہت انفسہم، وہ اس چیز میں ہوں گے جو بھی ان کا جی چاہے گا، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا. اور کہ کیسے ہوں گے؟ خالدون، ہمیشہ کے لیے. وہم تو مبتدا خبر متعلق، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ ہمیشہ اس حالت میں ہوں گے کہ جو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو ملے گا. آگے فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الاکبر بہت بڑا خوف. حزن یحزن، یا یہ حزن یحزن باب نون سے آ رہا ہے، کبھی یہ باب نون سے آتا ہے کبھی سین سے، یہاں نون سے ہے. یہ یحزن ہم مفعول، یہ مرکب توصیفی پورا فاعل ہے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، فزع کہتے ہیں بہت شدید خوف کی حالت جو جسم پہ ظاہر بھی ہو جائے. سو لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو بڑا خوف ہوگا وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. یعنی وہ جو جہنم، وہ جو روز محشر جو معاملات پیش آنے والے ہیں نا، وہ اس کو محسوس نہیں کریں گے. یعنی ان کے لیے تو کیوں، ان الذین سبقت لے جا چکی ہے نا ان کے لیے حسنہ، وہ تو قبر میں ڈالتے ہی ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں. یعنی ان کو تو جنت قبر میں لٹاتے ہی مل چکی ہے، تو اب اس کے بعد جب وہ اٹھیں گے تو وہ محفوظ گزریں گے. یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ، تلقا یتلقا، تتلقا یہ تلقا یتلقا باب تفعل میں سے. تتلقا فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، یہ فاعل ہے، ہم مفعول ہے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. بیچ میں بات محذوف ہے. هَذَا يَوْمُكُمْ، یعنی یہ ان کی بات ہوگی جب فرشتے ان کو ملیں گے، ان کو بتائیں گے هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ ہے تم سب کا دن. هَذَا مبتدا، يَوْمُكُمْ خبر مرکب اضافی. اب یہ ہے صلہ الذی کنتم توعدون، یہ صلۃ الموصول، الذی اسم موصول. اب یہ صفت ہے کس کی؟ یوم کی. کیسے دن کی؟ ہذا یومکم، یہ ہے تم سب کا دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. انتم اس کا اسم ہو گیا، توعدون واو عین دال مادہ، توعدون مجہول کا صیغہ، انتم اس کا نائب الفاعل. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. پھر اللہ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء، یوم ظرف آگے مضاف الیہ ہے جملہ، طا واو یا ضربا، توا یتوی لپیٹ دینا، توا یتوی لپیٹ دینا، ورقوں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دینا، ورقوں کو لپیٹ دینا. یوم نطوی السماء، سماء مفعول، نطوی فعل مضارع، نحن فاعل. اس دن نطوی السماء، ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کیسے لپیٹیں گے؟ کطی السجل للکتب، طی السجل، یہ طی مصدر ہے، کاف تشبیہ کے لیے آیا ہے. سجل یعنی وہ جو جس کے اوپر لکھا جاتا ہے اور ان کو پھر پیپروں میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. للکتبی، کتابوں کے لیے، یعنی جیسے کتابوں کے لیے پیپر لکھ کر ان کو لپیٹا جاتا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آگے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما جیسا کہ، کاف تشبیہ ما موصولہ، جیسا کہ، بدأنا بدأ یبدأ شروع کرنا، بدأنا فعل ماضی، نحن فاعل، با دال حمزہ مادہ. کما بدأنا اول خلق مفعول حالت نصب میں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، نعیدہ، ہم اس کو ویسے ہی واپس لوٹا دیں گے. اعاد یعید، لوٹانا. نعید فعل مضارع، نحن فاعل، باب افعال سے، ہو مفعول، یہ واپس خلق کی طرف کہ اس خلق کو ویسے ہی لوٹا دیا جائے گا. آگے فرمایا وعدن علینا، وعدن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، وعدن علینا پکی بات ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. وعدن علینا ہم پر یہ وعدہ ہے، یہ لازم ہے.
انا کننا فاعلین، ہم کرنے ہی والے ہیں. انا اس میں نحنو اسم انا، کننا میں نحنو، کانا فاعلین خبر. سو یہ پورا جملہ انا کی خبر ہے. سو نحنو اسم انا، کننا فاعلین خبر انا. کننا میں نحنو اسم کننا اور فاعلین حالت نصب میں خبر کننا. سو ہم ضرور بے ضرور کرنے والے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. لام جواب قسم، قد تاکید، کتبنا فعل ماضی، نحن فاعل. ہم ضرور بالضرور لکھ چکے ہیں فی الزبور، زبور میں، من بعد ذکری، ذکر کے بعد. علماء فرماتے ہیں کہ یہ ذکر تورات کی طرف ہے اس کا اشارہ. سو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم زبور میں لکھ چکے ہیں تورات کے بعد. کیا لکھ چکے ہیں؟ وہ جو لکھنا ہے وہ یہ ہے، مفعول جملہ انا مصدریہ کے ساتھ. الارض یہ اسم انا ہو گیا، اور یارثھا عبادی الصالحون یہ خبر انا ہو گیا. اب یارثو، وارثا یارثو، باب داربا یا باب حاسبہ سے ہوتا ہے. واو را ثا مادہ ہے، یارثو فعل مضارع کا صیغہ ہے. فاعل کیا؟ یہ ہا مفعول، یہ ارض کی طرف چلا گیا. فاعل کیا ہے اس کا؟ وہ ہے عبادی. یہاں یہ عباد حالت رفع میں ہے. اور الصالحون یہ صفت ہے عباد کی، صفت ہے عباد کی، جو مرکب اضافی میں مضاف کی صفت ہے وہ. سو ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یقیناً زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. یہ بات ہم لکھ چکے ہیں زبور میں، من بعد ذکری، تورات کے بعد، یعنی زبور میں بھی یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے بنیں گے. یہاں پہ یہ زمین کون سی ہے یہ یاد رکھ لیں، یہ ارض شام ہے، بیت المقدس ہے جس میں شامل، کہ اس کے وارث نیک بندے ہوں گے. آگے فرمایا انا، یہ انا ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. انا حرف تاکید، بلاغن لام مزاحلقہ، اسم انا، فی ھذا شبہ جملہ. ان فی ھذا، ھذا یہ جو پیچھے بات یہ بتائی گئی ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم، یہ متعلق ہے بلاغن کے. قوم لقوم یہ مرکب توصیفی ہے، قوم عابدین، ایسی قوم کے لیے اس میں ایک پیغام ہے جو عبادت کرنے والی ہے. عابدن سے عابدین حالت جر میں قوم کی صفت ہے. یعنی یہ جو بات ہے اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ بہت بڑا پیغام ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت گزار قوم کے لیے. یہ جو بیت المقدس ہے اس میں جیسے جیسے اعمال خراب ہوتے جائیں گے، اس کی جو وراثت ہے وہ پھر ظالموں کے پاس آتی چلی جائے گی. ایسا ہوتا رہا ہے. وہاں کے لوگوں کے اعمال بگڑے، حکومت پھر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. حق تو کس کا تھا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. لیکن ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس بات میں پیغام، یہ پیغام ہے بہت بڑا اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. آگے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ما نفی ارسلنا فعل مضارع ماضی، نحن فاعل، کاف مفعول باب افعال سے، ارسل یرسلو، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا سوائے اس کے کہ رحمتاً، رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آگے فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. قل امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے، انما، ان حرف تاکید ما کافہ، آگے آ گیا یوحا فعل مضارع. سو اب یوحا مجہول کا صیغہ ہے، اس کا نائب الفاعل دیکھ لیجئے وہ کیا ہے، وہ ہے انما الہکم الہ واحد. یہ پورا جملہ نائب الفاعل ہے کیونکہ انا جو ہے یہ مصدر کا حکم لیتا ہے، اس لیے یہ پورا جملہ ہی کہیں نہ کہیں مقام پر فٹ ہوتا ہے. البتہ اس کے اندر ضرور اپنا اس کا مبتدا خبر ہوتا ہے. انما میں الہکم مبتدا ہے، الہ واحد خبر مرکب توصیفی ہے، اور یہ پورا جملہ نائب الفاعل ہے یوحا کا، اور الیہ متعلق ہے یوحا.
کہ کل آپ فرما دیجئے انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف صرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فہل کوسچن، حل استفہام، حرف استفہام، انتم مبتدا مسلمون خبر، کیا تم مسلمان ہونے والے ہو، کیا تم اسلام لانے والے ہو. مسلمون اسم الفاعل کا صیغہ باب افعال سے اسلم یسلم. آگے چلتے ہیں جی. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. فَإِن ان شرطیہ پس، اگر تولوا، تولا یا تولوا، تتولوا تھا، تفعل تا ڈراپ ہوا، فَإِن تولوا شرطیہ مجزوم ہے. فَإِن تولوا ان شرطیہ ہے، تولوا فعل ماضی، ہم فاعل، اگر انہوں نے منہ موڑا، اور یا تو پھر ہو سکتا ہے فعل مضارع یتولون، اس میں سے یا ڈراپ ہو گیا اور اس کا ہم فاعل ہو گیا. فَإِن يَتَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ پھر آپ کہہ دیجئے، امر کا صیغہ انت فاعل، کیا کہنا ہے؟ مقولہ آذنتکم علی سواء، حمزہ دال نون مادہ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، آذن یؤذن، آذنت انا فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، کم مفعول، علی حرف جر، سواء یہ مجرور ہو گیا کسی ایک چیز پر. آذنتکم علی سواء کہ تمہیں یکساں طور پر یعنی برابر طور پر خبردار کر دیا گیا ہے. آذنتکم یعنی خبردار کر دینا، اعلان کر کے کوئی بات بتا دینا. آذنتکم کم مفعول، سو تم سب کو ایک یکساں طور پر ایک بات بتا دی گئی ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی مقولہ میں شامل ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَدْرَا يُدْرِي جاننا، وَإِنْ أَدْرِي درا یدری، باب داربا سے، سوری داربا سے، درا یدری، سو آنا فاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ان نفی کا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، استفہامیہ ہے، اقریب ام بعید. اب یہ وہ جسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سو یہ ادری کا مفعول ہے، حالت نصب میں ما موصولہ. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، توعدون فعل مضارع، انتم فاعل مجہول کا صیغہ کہ میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون. یہ پورا جملہ بھی مفعول بنے گا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس کے اعراب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. سو وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. آگے اللہ نے فرمایا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. ہوا اسم اِنَّا، يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ یہ خبر اِنَّا، علم يعلم جاننا، جہر بلند بات، من القول. اب یہ من القول یہ صفت ہو گئی جہر کی، یعنی ہم جو بھی بات کرتے ہیں إِنَّهُ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے. واو عطف ہوا، یہ دوسری خبر بن گئی انّا کی. وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، ما موصولہ حالت نصب میں مفعول بن گیا. آگے صلہ ہے تکتمون باب نون سے کہ جو تم سب چھپاتے ہو، انتم فاعل. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. آگے فرمایا یہ ایک اور مقولہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے یعنی کی طرف ہے مقولہ. وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور میں نہیں جانتا، یہ پورا جملہ پھر مفعول بن گیا. کیا لعلہ میں ہوا اسم لعلہ بنا، فتنۃ خبر، لکم متعلق، ومتاع سو یہ ایک خبر، یہ دوسری خبر، اور یہ الہین متعلق ہو گیا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور میں نہیں جانتا کہ شاید کہ وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو یا ایک وقت یا ایک متاع ہو. ایک جیسے متاع ہے، آپ کو ہمیں زندگی دی گئی کہ متاع ہے، ایک استعمال کرنے کی چیز ہے. إِلَىٰ حِينٍ ایک خاص مدت تک، حین ایک خاص وقت تک تمہیں موقع دیا گیا ہے. اب یہ تو نہیں پتا نا کہ یہ فتنہ تھا یا یہ ایک وقت دیا گیا تھا. اس کے فاعل ہوا جو رسول کی طرف راجع ہے. کیا فرمایا؟ رب احکم بالحق
یا ربی یا محذوف، ربی مرکب اضافی، یا متکلم بھی محذوف، اے میرے رب۔ جی تو رسول کیا فرمائیں گے؟ ربی یا محذوف، یا متکلم بھی محذوف، اے میرے رب۔ رب احکم بالحق، حکم یحکم فیصلہ کرنا، انت فاعل امر کا صیغہ ہے، یا اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ اور پھر فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یہ بھی رسول کی طرف اس کا جو ہے وہ نسبت ہے۔ ربنا مبتدا، الرحمن صفت رب، اور مستعان بھی، یہ بھی صفت رب، تو رب کی یہاں پر دو صفات آ گئیں۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اچھا مستعان کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے عین واو نون مادہ ہے باب استفعال سے، استعانہ یستعین، مستعین مستعان، مستعین مدد طلب کرنے والا، مستعان جس سے مدد طلب کی جائے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، ہمارا رب تو رحمان ہے، اور وہ ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کس بات پر؟ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اس بات پر جو تم اس کی طرف صفات لگاتے ہو۔ وصف یصف، باب ضربہ سے، تصفون انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ، یعنی تم وہ جو، اور یہ ما اس میں موصول ہے تو آگے صلہ ہو گیا، جو تم صفات اللہ کی بیان کرتے ہو ہم اس پر، یعنی ربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یعنی وہ ہے جو جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، علی اس بات پر، ما تصفون، یہ جو تم رب کے ساتھ صفات جوڑتے ہو، جو یعنی تم رب کے بارے میں جو غلط صفات قائم کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج ہمارا جو پارہ نمبر 17 تھا وہ نصف بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں تک آئے۔ البتہ یہ جو ایک آیت تھی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو یا ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، یعنی میں نہیں جانتا، شاید ایک مدت تک تمہارے لیے آزمائش اور فائدہ اٹھانا ہو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید اس کے مؤخر ہونے میں تمہارے لیے ایک آزمائش اور ایک مدت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہو۔ اور باقی رہی بات وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے، یعنی جو تم کہتے اور کذب و افتراء سے کام لیتے ہو، طرح طرح کی جھوٹی باتیں بناتے ہو، ان سب میں تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم سورہ حج کی ابتدا کریں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔